السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، آج اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ایک دو سبق کے بعد ہم اپنا 8واں پارہ بھی جاری رکھیں گے، جو کہ اس وقت ریکارڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ نئے آنے والے جتنے بھی میرے وزٹر ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سبسکرائبرز ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں کہ آج کی تاریخ تک، ٹھیک ہے، آج 13 تاریخ ہے، 6واں مہینہ ہے اور 2021 ہے۔ آج کی تاریخ تک جو ریکارڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک پہلے پارے سے ہم نے 7 پارے مکمل اور 8واں پارہ جاری ہے، اور یہاں سے ہم نے 30ویں پارے سے 27واں، 28واں، 29واں، 30واں 4 پارے مکمل ہیں، اور یہ 26واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں جو آتا ہے آپ احباب کے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے کیوں شروع نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ کچھ میرے چاہنے والے ایسے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہاں سے اس طرف سے آغاز کیا ہے، 30ویں پارے سے، چونکہ مدارس میں اسی طرف سے شروع کیا جاتا ہے حفظ کا جو سلسلہ ہے، اور باقی جو تمام احباب ہیں جو قرآن مجید کو بالترتیب پہلے پارے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اس طرف سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ لیں جی، شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یا پہ مد جائز ہے، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، بئی یا لین ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ یہاں جب ملا کے پڑھیں گے تو مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھا جائے گا۔ واتقوا اللہ، قاف کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم۔ نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، عن نون تنوین کا اظہار ہے، لی یا مدہ ہے۔ تو ملانے کی صورت میں یہ نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ مد جائز یا مدہ، مد اصلی، واو مدہ، الف مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، عو مد جائز ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، وا مد اصلی ہے۔ مد جائز اور مد واجب جو زیادہ آتی ہیں ان کی ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، سلسلہ قواعد تجوید کے اندر آپ جائیے گا، پلے لسٹ میں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، میم ساکن کا اظہار ہے، فو واولین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، صوت النبی، صوت کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، جیم پہ قلقلہ کریں گے، را کو موٹا اور واو مدہ ہے،
مد اصلی ہے، قوف کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے دونوں جگہ، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ نون ساکن کا اخفا ہے، تحبط، طا کو موٹا ادا کریں گے۔ اچھا جی، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار، الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ نون مشدد پہ غنہ، یا مدہ، غین ضاد موٹے ادا کریں گے، واو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے۔ موٹے حروف کون سے ہیں، کن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کون سے ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، یہ بھی ساری تفصیل جو ہے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں، جو کہ سیپریٹ ویڈیوز ہیں۔ آپ جائیے گا سلسلہ تفخیم و ترقیق، یہ ہم نے الگ سے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے پلے لسٹ میں، وہاں جا کر آپ ان 4 ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اخفا، اور را کو موٹا، واو مدہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک، مد واجب ہے، ذی یا مدہ ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، تقو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وا مد اصلی ہے، میم ساکن کا یہاں ادغام ہے، غین کو موٹا، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، جیم پہ قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، اور نون تنوین کا اظہار ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ نون مشدد پہ غنہ، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، اور میوں ورائل، را کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، قاف کو موٹا، لو و مدہ ہے۔ زیادہ ہم وہ قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے سامنے ان کو ہم نے بیان کیا ہے جن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے پڑھتے ہوئے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جن قواعد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان سارے قواعد کو ہم نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں سلسلہ قواعد التجوید میں۔ اچھا جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ واولین ہے، نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، صاد کو موٹا، را کو موٹا، واو مدہ، مد اصلی، خا کو موٹا، را کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الف مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہوگا جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے دونوں کو، اور یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، حیہ مدہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ یہاں پہ مد جائز ہے، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، یہ مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، جیم پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الف مدہ ہے،
نون تنوین کا اقلاب ہے، نون تنوین کے جو نون ہے اس کو میم سے بدلیں گے۔ بنبئین نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، نو پہ مد جائز ہے۔ نون ساکن کا اخفا ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک، یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، قو لین ہے، یہاں بھی نون تنوین کا اقلاب ہے۔ اچھا جی، مد اصلی ہے، نون تنوین کا اخفا ہے، صاد کو موٹا، حو مدہ، مد اصلی، الف مدہ، میم ساکن کا اظہار، نا مد اصلی، می یا مدہ وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ مزید ایک سبق میں ہم اپنا یہ 26واں پارہ ثلاثہ انشاءاللہ وہ ہمارا ہو جائے گا، 3 پاؤ۔ اس کے بعد ہم 8ویں پارے سے بھی جو کہ آدھا ہو چکا ہے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔